الرحمن الرحیم۔ منطق میں جہاں خبر اور انشاء کی مصنفین بحث کرتے ہیں، وہاں خبر کی تعریف میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ما یحتمل الصدق والکذب، خبر وہ مرکب ہوتا ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے۔ جب ہم یہ تعریف کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ایک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ صدق اور کذب کا احتمال نہیں رکھتا، یہ خالی صدق کا یہ احتمال رکھتا ہے، یہ سچا ہی ہے، کذب کا اس میں شبہ بھی نہیں آتا، حالانکہ یہ خبر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات طیبات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی آیت ہے، جملہ خبریہ ہے، لیکن تعریف صادق نہیں آتی۔ نحو والے جو ہیں یہی تعریف جملہ خبریہ کی کرتے ہیں، منطق والے اس کو خبر سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ تعریف ان پہ تو صادق نہیں آتی۔ جس طالب العلم نے سوال بھیجا تھا وہ اس پیرائے میں بھیجا تھا کہ قرآن کی آیات طیبات کو جملہ خبریہ کہیں گے یا نہیں، تو یہ اعتراض اس تعریف کے مطابق آتے ہیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟ جواب پہلا یہ ہے کہ محترم، یہ جو واو ہے یہ واو او کے معنی میں ہے۔ جب اس واو کو آپ نے او کے معنی میں کیا تو اب ترجمہ یہ بنے گا، خبر وہ مرکب ہے جو صدق یا کذب کا احتمال رکھے۔ خبر وہ مرکب ہے جو صدق یا کذب کا احتمال رکھے۔ خالی صدق کا رکھے پھر بھی خبر، خالی کذب کا رکھے پھر بھی خبر، صدق اور کذب دونوں کا رکھ لے پھر بھی خبر۔ منطق والے لوگ جو ہیں نا وہ اسے کہتے ہیں مانعات الخلو، کہ صدق و کذب دونوں ختم نہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ انشاء میں چلا جائے گا۔ دونوں موجود ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو تو یہ خبر کی ہی تعریف بنے گی۔ ایک جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ محترم، یہ جو دو جملے ہیں جن سے آپ نے اعتراض کیا ہے، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی جملے کا جملہ ہونے کی حیثیت سے، ہونے کا اعتبار، یعنی جملہ ایز اے جملہ، ایز اے سینٹینس، اور ایک اس کے ساتھ خوارجات ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک جملہ ہے تو بذاتہا یہ جملہ احتمال صدق و کذب رکھتا ہے، اسی لیے یہ جملہ خبریہ ہے۔ البتہ اس جملے کے کاذب نہ ہونے پر اتنی دلیلیں ہیں، اتنے مشاہدات ہیں، اتنے تجربات ہیں کہ اس کے جھوٹا ہونے کا احتمال ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ جملے کو قطع نظر کر کے، مشاہدات سے، تجربات سے، قطع نظر کر کے، خارجی دلیلوں سے، قطع نظر کر کے، خوارجات سے، اگر صرف ایز اے جملہ دیکھیں گے ہم تو یہ جملہ صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے۔ البتہ خوارجات کی بات کریں گے، ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، نشانیاں دکھائی گئیں، ان نشانیوں کے بعد فائنلی فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی سچی بات ہے، تو کذب کا احتمال خوارجات کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ تو یہاں تعریف میں یہ کہا تھا کہ یہ وہ مرکب ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، تو ایز اے مرکب یہ احتمال رکھتا ہے،
پھر اپنی عقل کے اعتبار سے، نشانیوں کے اعتبار سے، علامات کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے کذب والا آپشن ہمارا ختم ہوا۔ یہی یہاں پر بھی ہے۔ یہاں پر بھی یہ جملہ ہونے کی حیثیت سے صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے، لیکن چونکہ متکلم ذات پاک ہے، ذات باری تعالی، یہ جو ذات ہے اس سے جھوٹ محال ہے، یہاں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ اس جملے کا تعلق جب اس ذات پاک سے ہوا تو ایک خارجی چیز ساتھ آئی جس کی بنا پر اس کے عدم کذب کا، جھوٹا نہ ہونے کا قول کیا گیا۔ اگر جملہ ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے، لفظوں کا اعتبار کیا جائے گا، ان لفظوں کا، تو یہ صدق و کذب کا احتمال رکھیں گے، لیکن خوارجات کا، قرائن کا، مشاہدات، تجربات، بدیہیات کا اعتبار کیا جائے گا تو پھر وہ احتمال کذب ختم ہو جائے گا۔ میں اس کی اور آسان مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ الشمس طالعۃ، دوپہر 2 بجے کا وقت ہے، میں نے کہا الشمس طالعۃ، سورج نکلا ہوا ہے، 2 بجے کا وقت ہے، سورج دکھ رہا ہے، نکلا ہوا ہے، میری بات سچی ہی سچی ہے، 100% سچی بات۔ لیکن یہی جملہ جب کسی کتاب میں نقل کر دیا جائے گا تو کتاب پڑھنے والا رات کے اندھیرے میں پڑھ رہا ہوگا، کسی بھی وقت پڑھ رہا ہوگا، اس کے سامنے قرائن نہیں ہوں گے تو اسے اس میں صدق و کذب دونوں نظر آئیں گے۔ لیکن سورج کے نیچے کھڑے ہو کر میں نے جب کسی بندے کو بولا کہ الشمس طالعۃ تو اس نے بولا تو سچا ہی سچا ہے۔ اسی طرح یہ آیات طیبات قطع نظر کر کے کہ ان کو کلام پاک کی طرف نسبت دی جائے، ذات پاک کی طرف نسبت دی جائے، جب آپ کسی کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس میں دونوں پہلوؤں پر غور کرے گا۔ جب اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ پاک جھوٹ سے پاک ہے، اب وہ سچائی کا قول کر دے گا۔ پیٹرن، پیرایا اس کا دونوں آئیں گے، وہ صدق کا بھی خیال کرے گا، کذب کا بھی اس کے ذہن میں خیال آئے گا۔ اسی طرح جب قرینے آ جائیں گے، سیاق و سباق کلیئر ہو جائے گا، بات مشاہدات، تجربات سے کلیئر ہو جائے گی تو ہم اسے کسی ایک پیرائے میں لے لیں گے۔ کسی بھی بات کو جھوٹا اور سچا نہیں کہا جاتا، وہ احتمال ہوتا ہے، اور احتمال کے بعد کوئی ایک جہت اس کی راجح ہو جاتی ہے۔